بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی کیسا مانا ہے، اس کو جتنا پڑھیں اتنا ہی فیض ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو شیئر کریں گے کہ درود پاک سے اپنا تعلق کیسے مضبوط بنائیں۔ درود پاک پڑھنا ایک مقدس عمل ہے جو ہر عاشق رسول کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ درود پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو درد سیل نکات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یعنی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو کہ کچھ بہت اہم باتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اسے اپنی روزمرہ کی عبادات کا حصہ بنائیں۔ دوسرے، درود پاک کے معنی سمجھیں۔ درود پاک کے الفاظ اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو درود پاک پڑھنے میں لطف حاصل ہوگا۔ نمبر 3، درود پاک پڑھنے کے فضائل پر غور کریں۔ مختلف احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی فضیلت کو سمجھیں، اس سے آپ کی محبت اور عزم میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، اجتماعی درود پاک کی محافل کا انعقاد۔ اجتماعی درود پاک کی محافل کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر اور قریبی مساجد میں درود پاک کی محافل کا اجتماع کریں، اس سے روحانی فضا میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی فضا کیا ہے؟ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو نور سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کا تذکرہ جا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ درود پاک پڑھ رہے تھے، وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ دیکھو، میں آج تمہیں گواہ بنا کر کہ میں اپنے ان محافل کا جو اجتماع کیا ہے، جو محافل کا انعقاد کیا ہے، میں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ رد ہو۔ تو درود پاک کو جو ہے اجتماعی طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں میں 12 منٹ 15 منٹ کی روٹین بنائیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ تو آپ خود بخود اس کو وقت کو بھی بڑھائیں گی، اپنی تعداد کو بھی بڑھائیں گی۔ نمبر 5 پہ اور میں آپ سے جو ہے کیسے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے وہ بتاؤں گی۔ درود پاک کو اپنے خاندان اور دوستوں کو کھلائیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو درود پاک کی اہمیت سے آگاہ فرمائیں اور انہیں بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیں۔ درود پاک ویسے تو ہم سب جو ہے مختلف احادیث و قرآن پاک سے پڑھنے کو ملتا ہے کہ درود پاک کی فضیلت ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو درود پاک کی دعوت دیں گے تو آپ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا اجر ہے، اور اس سے بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیک کام کے لیے کر رہے ہیں اور وہاں سے رسپانس نہیں آتا، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام تھا پیغام دینا، باقی ان کو ہدایت دینا، ان کو وہاں تک لانا، وہ اللہ کا کام ہے۔
اور نمبر 6 جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اس عمل سے دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی اہل بیت کو ہدیہ کریں، جن گھرانے کو ہدیہ کریں، اور آپ کے ازدواج مطہرات کو، آپ کے والدین کریم کو، آپ کی آل کو، باؤ اجداد کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کی امت کو۔ تو جو آپ امت کو کہہ دیں گی تو پھر سبھی اس میں آ جاتے ہیں، اور جن جن کے آپ کو نام آتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے جتنے نام آتے ہیں ان کا نام لیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ دے کر ان کی برکت سے، ان کی جو ہے صدقے میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں میری دعا قبول فرمائے، اور آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا وسیلہ دے کر دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بہت محبت فرماتے تھے، خاص کر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ جن جن ازدواج کا نام آپ کو آتا ہے وہ آپ کی۔ نمبر 7 پر ہے درود پاک کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ درود پاک سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ذریعہ بنا لیں۔ گناہ اگر آپ کی دن میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں، تو آپ درود پاک کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہم سے دن میں کتنے گناہ ہو جائیں۔ نمبر 8 پر ہے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ درود پاک کو صرف ایک رسمی عمل نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں۔ جیسے آپ دوسرے معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں، درود پاک کے لیے اہتمام سے، اور درود پاک کو زندگی کا ایسا، جیسے کہ ہمارے لیے ہوا، آکسیجن ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، اس طرح درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود پاک اپنے، جیسے ہم لوگ زندہ رہنے کے لیے ہمیں خوراک چاہیے، تو یہ ایک روحانی خوراک ہے، آپ اس کو اپنا ایک زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 9 پر ہے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے چنا، آپ کی زبان سے درود پاک کی وہ کلمات نکل رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی، تو یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ اور درود پاک جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں تو آپ کا ذوق شوق اور بڑھتا رہتا ہے۔ آپ، امید کرتی ہوں کہ آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے، اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کے بعد درود پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور آپ ان سب باتوں پر عمل کرنے کے بعد اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس کی روحانی فوائد بھی بہت ہیں، اس کی معجزات بھی بہت ہیں، اس کی کرامات بھی بہت ہیں، کرامات ہی کرامات ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے بھی رہیے، درود پاک کی دعوت بھی دیتے رہیے، لکھتے بھی رہیے، اور دعاؤں میں یاد بھی رکھیے۔ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی اہل بیت کو، آپ کے بندگان گھرانے کو، آپ کی امت کو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔